حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی عورت ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتی ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے بچے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے غلام ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام پر ایک اور آیت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے محمد اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اللہ کے دین کی طرف بلائیے۔ یہ مرحلہ بہت بڑا اور بڑا سخت مرحلہ ہے۔ وہ رشتہ دار جو برسہ برس سے بت پرستی کرتے چلے آ رہے ہیں، جن کے آباء و اجداد کے اندر بت پرستی سب سے بڑی عبادت مانی جاتی ہے، ان سے یہ کہنا کہ ان بتوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے، عبادت کی جائے تو صرف اللہ کی جائے، یہ بڑا بھاری کام۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام کو عام کرنا ہے، دعوت کو دینا ہے۔ چنانچہ آپ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ اپنے مختلف قبائل کے بڑے بڑے لوگوں کا نام لے کر ان کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں۔ جہاں جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ محمد ہمیں بلا رہے ہیں، وہ تو بڑے امین ہیں، بڑے دیانتدار ہیں، شاید کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے اس لیے فوراً چلنا چاہیے، کیوں وہ ہم کو بلا رہے ہیں۔ چنانچہ لوگ پیغمبر علیہ السلام کی آواز کو سن کر صفا پہاڑی کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خالی ہاتھ آتے ہیں اور کچھ لوگ ہتھیار بند آتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کوئی دشمن آ گیا ہے، اس دشمن سے مقابلہ کرنا پڑ جائے، اس لیے کچھ لوگ تلواریں لے کر آتے ہیں، تیر لے کر آتے ہیں، ہتھیار لے کر آتے ہیں، کچھ لوگ خالی ہاتھ چلے آتے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جب مجمع جمع ہو جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو تمام لوگ بیک زبان جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو صادق جانا ہے، امین سمجھا ہے، آپ جو کہیں گے ہم دل و جان سے اس پر یقین کر لیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایک مثال تھی، اب میں تمہیں حقیقی صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد ایک آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی، عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا جن کی پوجا اور پرستش تم کر رہے ہو ان سب سے ہاتھ چھوڑ دو اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسی پیغام کو سنانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ ابو لہب نے جب پیغمبر علیہ السلام کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً آگ ببولا ہوا اور کہنے لگا تبا لک الہذا جمعتنا، محمد نعوذ باللہ خاکم بدہن، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، کیا اسی مقصد کے لیے تم نے ہمیں اکٹھا کیا تھا کہ ہمیں ہمارے بتوں سے دور کرو اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ؟ اس مقصد کے لیے اگر اکٹھا کرنا تھا تو ہمیں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ تصور کیجئے کہ وہ طبقہ، وہ لوگ جو ابھی چند منٹ پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا صادق اور سب سے بڑا امین اور دیانتدار کہہ رہے تھے، جب اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے تو وہ تمام کے تمام لوگ منہ پھیر لیتے ہیں اور کوئی آپ کی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب جب انہوں نے اللہ کے پیغام کو امت کے درمیان عام کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ لوگ جن کے دلوں میں عصبیت تھی اور جو اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کے اوپر جمع رہنے والے تھے، انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کلمہ توحید کی دعوت دی تو ان کو بھی اپنے خاندان سے مقابلہ کرنا پڑا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے پیغام کو پہنچایا تو ان کو بھی ماحول سے مقابلہ کرنا پڑا. یہی صورتحال جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آ رہی ہے. اور اب جب آپ اللہ کے پیغام کو عام کرتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ جو آپ کی امانت و دیانت کے قائل اور معترف تھے پیغمبر علیہ السلام کے دشمن ہو جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام اپنی اس دعوت کو عام کرتے رہتے ہیں اور جہاں جیسا موقع ملتا ہے پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہتے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو لوگ قبول بھی کرتے ہیں اور تعداد مسلمانوں کی بڑھتی رہتی ہے. لیکن کسی بھی موقع پر پیغمبر علیہ السلام اپنی اس دعوت کے فریضے کو انجام دینے میں پہلو طئی نہیں کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. بڑے سے بڑے نازک حالات آپ کے سامنے آ گئے، آپ کی جان کے لالے پڑ گئے، دشمن آپ کی جان کے در پہ ہو گئے، لیکن نبی کریم علیہ السلام ایک قدم بھی اپنے دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹے. عبداللہ ابن طارق محاربی کا واقعہ مشہور ہے، کتب سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو ذوالمجاز کے بازار میں کھڑا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لوگوں کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ قولوا یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیابی کی منازل کو حاصل کر لو. اور اس کے پیچھے ایک دوسرا آدمی ہے جو لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس لا تطیعوہ فانہ کذاب، لوگوں اس کی بات مت ماننا اس لیے کہ یہ جھوٹا ہے. عبداللہ ابن طارق محاربی کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا کون ہے اور اس کو جھوٹا کہنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا شہزادہ اور بیٹا، اور ان کو پتھر مارنے والا، لہو لہان کرنے والا اور ان کو کذاب اور جھوٹا کہنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا چچا پیچھے پیچھے اپنے بھتیجے کے اوپر پتھر سے وار کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پنڈلیوں سے خون بہ رہا ہے. لیکن کیا پیغمبر علیہ السلام پیچھے مڑ کر بھی دیکھتے ہیں؟ اس کو کوئی جواب دیتے ہیں؟ جواب دینا تو دور کی بات، نبی کریم علیہ السلام پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کے اس پیغام کو عام کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم محترم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. ابو لہب آیا، جب آپ سجدے میں گئے تو وہ ایک بڑا پتھر لے کر آیا، یہ سوچ کر کے جب سجدے میں جائیں گے تو آپ کے سر پر مار دوں گا تاکہ نعوذ باللہ آپ کا کام تمام ہو جائے، دنیا سے چلے جائیں. خود ابو لہب کا بیان ہے کہ جب میں اس پتھر کو پیغمبر علیہ السلام کے سر پر مارنا میں نے چاہا تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بھیانک قسم کا اونٹ آیا جو اپنے منہ کو کھولے ہوئے میرے سامنے کھڑا، اور مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ اگر میں نے پتھر محمد کے اوپر مارا تو یہ اونٹ میرا کام تمام کر دے گا، جس کے نتیجے میں میرے ہاتھ میں لرزہ طاری ہو گیا، بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ پتھر وہیں گر گیا. میں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ تو عجیب بات ہے، میں نے ارادہ یہ کیا تھا اور مار بھی سکتا تھا لیکن میرے ساتھ یہ صورتحال پیش آ گئی. تو ان لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی. کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ ساحر ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات تھی کہ جب حج میں دور دراز سے لوگ آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں گے تو یقیناً ان پر فریفتہ ہو جائیں گے، ان کی باتوں کو قبول کر لیں گے تو مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی. اس لیے کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مکہ کے حدود میں مختلف لوگوں کو بٹھا دیا تھا، اور جو نئے نئے لوگ مکہ مکرمہ کے اندر آ رہے تھے ان سب کے ذہن کو یہ لوگ خراب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو تمہیں مکہ میں اسلام کا ایک آدمی ملے گا اور تم سے اس طرح کی باتیں کرے گا، اس کی بات کو تسلیم مت کرنا، قبول مت کرنا. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے وہ انسان جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، نعوذ باللہ تو مجنون اور دیوانہ ہے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون اور دیوانہ کہا گیا، اسی طرح اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے نتیجے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ ساحر، جادوگر اور کذاب بھی کہا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ان تمام تکلیفوں، مشقتوں، قربانیوں کو جھیلا اور برداشت کیا اور اللہ کے دین کو اور دعوت کو عام کرتے رہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا دین پھیلا ہے اور پھولا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں پھیلتا رہے گا، پھلتا رہے گا، پھولتا رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی توانائی کو اس دین کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ اللہ نے جو طاقت و قوت ہمیں عطا کی ہے اس کو اس دین کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ اللہ نے جو مال ہمیں عطا کیا ہے اس کو اس دین کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ اللہ نے جو عزت ہمیں عطا کی ہے اس کو اس دین کے لیے وقف کریں۔ اللہ نے جو وقت ہمیں دیا ہے اس کو اس دین کے لیے وقف کریں۔ اس لیے کہ اگر ہم اپنی عزت کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو اور اپنی توانائیوں کو اس دین کے لیے وقف کرنے والے ہوں گے تو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع اور پیروکار ہوں گے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین کے لیے دنیا میں بھی سعادت اور نیک بختی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سرخروئی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے صرف نظر فرما، یا اللہ ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرما، الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو جگہ عنایت فرما، اے اکرم الاکرمین اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، اے الہ العالمین اپنے محبوب اور ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قربانیوں کا بہترین بدلہ مرحمت فرما، یا اللہ ان کی قربانیوں کا بہترین بدلہ ان کے شایان شان ان کو مرحمت فرما، یا اللہ آپ ہمارے بڑے محسن تھے، الہ العالمین مشفق و کرم فرما تھے، آپ ہی کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں ایمان کی دولت حاصل ہوئی ہے، اے اکرم الاکرمین اس دولت ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اے الہ العالمین دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے دل دین کے سلسلے میں قربانی دینے سے الہ العالمین غفلت کا اور بے توجہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے، یا اللہ دین کے لیے ہمارے پاس ہماری عزت نہیں ہے، ہمارا مال نہیں ہے، ہماری دولت نہیں ہے، اے اکرم الاکرمین اپنے دین کی خدمت کے لیے ہماری توانائیوں کو قبول فرما، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرما، یا اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ آپ کی صورت و سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کے بلند اخلاق و کردار کا حامل ہم سب کو بنا، یا اللہ سیرت طیبہ کے
یا اللہ اس سیرت طیبہ کی مجلس سے صحیح طور پر ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. الہ العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات عطا فرما. بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. اے اکرم الاکرمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ مرحمت فرما. یا اللہ جو اولاد نرینہ کے طالب ہیں ان کو ولد صالح عطا فرما. یا اللہ جو لڑکیاں مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں یا اللہ ان سب کے لیے مناسب رشتہ تجویز فرما. یا اللہ ہماری عورتوں کو عفت و عصمت نصیب فرما. پردہ اور حیا نصیب فرما. بے پردگی اور بے حیائی سے پورے معاشرے کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اور مل بیٹھنے کو قبول فرما. جو سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.